السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ کا یہ پارٹ 6۔ خلافت عباسیہ 537 ہجری تک رہی۔ عباسی خلافت کے پھیلاؤ کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ وہ سندھ ندی سے لے کر پیسیفک اوشن کے ساحل تک تھی۔ مشرق اور مغرب کا اس کا فاصلہ 5000 میل تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک عباسی حکومت مضبوط رہی، اتنا بڑا علاقہ جس میں ہر قوم اور مذہب کے لوگ رہتے تھے ایک حکومت کے تحت تھا، اور اتنے بڑے علاقے میں ایک قانون چل رہا تھا اور سب ایک قانون سے بندھے تھے، آپس میں متحد تھے۔ عباسی حکومت کے ختم ہونے کے بعد سارا علاقہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ گیا۔ جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئیں۔ ان ریاستوں کے حاکم آزاد ہو گئے۔ جس نے جہاں موقع پایا وہاں بادشاہ بن بیٹھا۔ اس طرح جو حکومتیں بنی ان میں 3 حکومتیں بہت مشہور ہوئی ہیں۔ پہلی ہے سامانی حکومت، دوسری حکومت بنی بویا اور تیسری فاطمی حکومت۔ سامانی حکومت عباسی حکومت کی ترقی کے وقت اس کا ایک صوبہ ماورا النہر بھی تھا۔ اس صوبے میں عباسی خلیفہ کی طرف سے گورنر مقرر کیے جاتے تھے۔ جب عباسی خلافت کمزور ہو گئی تو 261 ہجری میں یعنی 874 عیسوی میں ماورا النہر کے گورنر نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس حکومت میں افغانستان اور خراسان بھی شامل تھے۔ سامانیوں کی حکومت 134 سال تک رہی، یعنی 261 ہجری سے 395 ہجری تک، اور عیسوی سن کے مطابق 875 سے 1006 عیسوی سن تک۔ اس مدت میں سامانی خاندان کے 10 بادشاہ ہوئے۔ ان سب میں سب سے زیادہ مشہور اور اچھا بادشاہ اسماعیل سامانی تھا۔ اسماعیل بڑا انصاف پسند اور سیدھے سادے مزاج کا بادشاہ تھا۔ ایک بار اس نے سنا کہ شہر ریم میں حکومت کی طرف سے جو غلہ یا دوسرا سامان، خراج اور محصول یا لگان وغیرہ جس ناپ یا بانٹ تول کر لیا جاتا ہے وہ دراصل سرکاری بانٹ اور تول سے بڑا ہے۔ یہ سن کر اسماعیل نے اس وقت تحقیق کا حکم دیا۔ پھر جب اس کو یقین ہو گیا کہ خبر صحیح ہے تو ٹھیک ناپ اور تول کا حکم دیا، اور پچھلے سالوں میں جو سامان ناپ تول سے زیادہ آ چکا تھا وہ واپس کروا دیا۔ ماورا النہر کا علاقہ جب تک عباسی خلافت کی حکومت میں رہا اس وقت تو دفتری زبان عربی رہی۔ عالم لوگ بھی کتاب عربی زبان میں لکھتے تھے کیونکہ خلیفہ کی بولی عربی ہوتی تھی۔ لیکن جب سامانی خاندان کے بادشاہوں کی حکومت بن گئی تو چونکہ وہ ایرانی تھے اور ایران کی زبان فارسی تھی، اس لیے اب سارے کام فارسی زبان میں ہونے لگے۔ فارسی کا بہت بڑا شہر رودکی سامانی بادشاہوں کے زمانے میں تھا۔ رودکی 301 ہجری سے 331 ہجری تک اسماعیل کے پوتے نصر کا درباری شہر تھا۔ سامانی بادشاہوں کے زمانے میں تبری کی مشہور تاریخ اور تفسیر تبری کا ترجمہ عربی سے فارسی میں کیا گیا۔ 137 سال تک حکومت کر کے سامانی حکومت کمزور ہو گئی۔ اس کے صوبے دار باغی ہو گئے۔ سامانی بادشاہ کی طرف سے خراسان اور غزنی کے علاقوں میں ایک صوبے دار تھا، اس کا نام تھا سبکتگین۔ اس نے وہاں اپنی حکومت بنا لی اور سامانی بادشاہ کو خراج دینا بند کر دیا۔ دوسری طرف بخارا سمرقند پر کاشغر کے بادشاہ الغ خان نے قبضہ کر لیا، اور اس طرح 195 ہجری یعنی 105 عیسوی میں سامانی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بنی بویا کی حکومت سامانیوں کی طرح دوسری بڑی حکومت بنی بویا کی تھی۔ یہ بھی ایک ایرانی خاندان تھا۔ عراق کا پورا ملک اور خراسان چھوڑ کر باقی سارا ایران بنی بویا کے قبضے میں تھا۔ بغداد پر اس خاندان کے ایک بادشاہ معز الدولہ نے 334 ہجری میں اپنا حق جما لیا تھا۔ بنی بویا کی حکومت 330 ہجری سے 447 ہجری تک رہی، یعنی لگ بھگ 125 سال۔ اس مدت میں بنی بویا خاندان کے 11 بادشاہ ہوئے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور بادشاہ معز الدولہ ہوا۔ بغداد، اصفہان اور شیراز بنی بویا کی سلطنت کے بڑے بڑے شہر تھے۔ معز الدولہ نے ان شہروں کی بڑی ترقی دی۔ اس نے ڈاک کا بڑا اچھا انتظام کیا۔ شیراز سے بغداد کو 7 دن میں ڈاک پہنچ جاتی تھی، جبکہ بیچ کا فاصلہ 600 میل ہے۔ اس نے ڈاکوؤں کی بھی خوب خبر لی اور تمام راستوں پر مسافروں کے قافلے بے کھٹکے سفر کرنے لگے۔ معز الدولہ نے ندیوں پر پل بنوائے، نہریں کھدوائیں۔ سینچائی کے لیے اس نے ایک بڑا باندھ تعمیر کروایا۔ بغداد میں اس نے ایک بہت بڑا
بڑا اسپتال بنوایا۔ یہ اسپتال دجلہ ندی کے کنارے بنوایا۔ اتنا بڑا اسپتال اس وقت دنیا میں اور کہیں نہیں تھا۔ اس اسپتال میں 24 حکیم تھے اور ان کے ساتھ مل کر بہت سے جراح کمپاؤنڈر کام کرتے تھے۔ اس اسپتال کا خرچ 7 لاکھ روپے سالانہ تھا۔ موت الدولہ کے بعد بنی بویا خاندان کے 7-8 بادشاہ ہوئے، لیکن ان میں حکومت کرنے کی قابلیت نہ تھی، اس لیے اس کے ماتحت صوبے دار خود مختار ہونے لگے۔ اسی گھرانے کے شہزادے عراق، رے اور فارس میں الگ الگ بادشاہ بن بیٹھے۔ اس افراتفری کو دیکھ کر ایران کے ایک سلجوقی حاکم نے بغداد پر حملہ کر دیا اور فتح کر کے سلطنت پر قبضہ کر لیا اور بنی بویا کی حکومت کا نام و نشان مٹ گیا۔ بنی بویا کی حکومت میں کئی بہت مشہور آدمی ہوئے ہیں۔ ان میں ایک تو وزیر تھا، اس کا نام صاحب بن عباد تھا۔ یہ 12 سال وزیر رہا۔ اس نے اتنا نام پیدا پایا جیسا نام عباسی حکومت میں جعفر اور یحییٰ برمکی وزیروں نے پایا تھا۔ صاحب بن عباد کتابیں بھی لکھا کرتا تھا۔ اسے اچھی کتابیں جمع کرنے کا بڑا شوق تھا۔ اس کے کتب خانے میں اتنی کتابیں تھیں کہ انہیں 400 اونٹوں پر لادا جا سکتا تھا۔ صاحب بن عباد کے علاوہ بنی بویا کی حکومت نے عربی زبان کا سب سے بڑا شاعر متنبع ہوا ہے۔ اس نے موت الدولہ کی شان میں قصیدے لکھے ہیں۔ بنی بویا کی حکومت میں مشہور حکیم بو علی سینا ہوا۔ رازی کے بعد بو علی سینا سب سے بڑا مسلمان حکیم ہوا ہے۔ اس نے حکیموں کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ اس کی کتابوں کی ترجمے یورپی زبان میں بھی ہو چکے ہیں۔ ایک سائنسداں ابن حنیم بھی اس زمانے میں پیدا ہوا۔ وہ 345 ہجری سے 430 ہجری تک رہا۔ اس نے سائنس کے بارے میں کئی کتابیں لکھی۔ آج کل جس کیمرے سے فوٹو لیا جاتا ہے اس کی ترکیب سب سے پہلے ابن حنیم نے لکھی تھی۔ اس زمانے میں ایک مشہور سیاح ابن ہیکل بھی گزرا ہے۔ 331 ہجری میں بغداد سے سیر کے لیے نکلا۔ وہ مشرق میں سندھ تک اور ملتان تک آیا اور مغرب میں افریقہ کو پار کر کے پیسفک اوشن تک پہنچا، یعنی اس نے ان سارے ملکوں کی سیر کی جہاں تک مسلمان پہنچ چکے تھے۔ فاطمی حکومت عباسی حکومت کی تباہی کے بعد تیسری بڑی حکومت فاطمی کے نام سے بنی۔ یہ 297 ہجری سے 567 ہجری تک رہی، یعنی 250 سال۔ اس کی راجدھانی شہر کیروان تھا اور اس کا قائم کرنے والا عدیلہ نامی ایک شخص تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے تھا، اس لیے اس حکومت کا نام فاطمی پڑا۔ فاطمی خاندان کے 14 بادشاہ ہوئے، لیکن ان میں سب سے زیادہ سمجھدار المعز تھا۔ اس نے 341 سے 365 ہجری تک حکومت کی۔ اس نے مصر کو فتح کر کے قاہرہ شہر بسایا، پھر اسی کو راجدھانی بنایا۔ قاہرہ میں ایک بڑی مسجد بنا کر اس میں ایک مدرسہ کھولا۔ یہی مدرسہ جامع ازہر کے نام سے آج بھی دنیا میں کا سب سے بڑا مدرسہ ہے۔ عباسی خلافت کے کمزور ہونے پر جو حکومتیں بنی ان میں فاطمی حکومت سب سے بڑی تھی۔ یہ شمالی افریقہ سے مصر اور پھر حجاز و یمن تک تھی۔ فاطمی بادشاہوں کے پاس ایک بڑا زبردست سمندری بیڑا تھا۔ یورپ کے بیڑے اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ کپڑے اور شیشے کے کارخانے بھی اچھے قائم ہوئے۔ فاطمی زمانے میں ایک بہت ہی مشہور سیاح پیدا ہوا جو ایک بہت اہم ادبی شخصیت تھا۔ اس کا نام ناصر خسرو تھا۔ ناصر خسرو نے اپنے سفر نامے میں فاطمی حکومت کے زمانے میں مصر کے جو حالات لکھی ہیں وہ خوب تعریف کرتے ہوئے لکھی ہیں۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل پارٹ 7 پڑھیں گے غزنی حکومت کے بارے میں۔